جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی ہماری کلاس کا عنوان ہے پرسنل ڈیولپمنٹ، ذاتی ترقی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یقیناً یہ بہت طویل عنوان ہے اور اس پر ایک یا دو نشستوں میں بات کرنا اور اس موضوع کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس عنوان پر بہت سے پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے اور اس کے ضمن میں بہت سی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، مگر ہم نے اپنے سامعین کے مطابق اس مضمون کو 2 کلاسوں میں بیان کرنے کا انشاءاللہ ارادہ کیا ہے۔ یہ جو آج کی ہماری پہلی کلاس ہوگی، اس میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے کیا، یہ کیوں ضروری ہے، اور اس حوالے سے کچھ ضروری اور بنیادی باتیں عرض کریں گے۔ جبکہ دوسری کلاس میں ہم انشاءاللہ پرسنل ڈیولپمنٹ کو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ذاتی ترقی کا عنوان جو ہے نا جی، یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور مجھے اس سے متعلق پڑھنا، سننا، بولنا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان بہتر ہونا چاہتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ گزشتہ کلاس کے بعد ہم نے جب 4-5 عنوان دیے تو ہم میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ اسی عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ پرسنالٹی میں اور ذات میں تھوڑا سا نا فرق ہوتا ہے۔ اس بات کو اگر میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اچھا آپ کو تھوڑی سی عجیب لگے گی مثال، لیکن بات واضح ہو جائے گی، اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کو نہاتے ہوئے یہ اندازہ ہو کہ مجھے کوئی جھانک کے دیکھ رہا ہے تو وہ پھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ پہلے اکیلے میں نہا رہا تھا تو اس کی ذات تھی، اور اب وہ جو چھپنے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا وہ اپنی پرسنالٹی کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی پرسنالٹی کا تعلق اس کے ظاہر سے ہوتا ہے اور ذات کا تعلق اس کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری کلاسز ہوں گی انشاءاللہ، ان میں ہم ہر چیز سے بات کریں گے، ذات سے بھی بات کریں گے، پرسنالٹی سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ باتیں نا انشاءاللہ ترتیب سے ہوتی رہیں گی۔ اور یہ جو جتنی بھی کلاسز ہو رہی ہیں، یہ صرف ایک خاص ماحول کو اور مدرسہ ڈاٹ پی کے کی ٹیم کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی تعلیم کو اور ان کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کی گئی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوگا کہ ہم کسی چیز کو نا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوگی، اور کہیں کہیں ایسے ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ پیچھے بات گزر چکی ہے، وہیں پہ آپ دیکھ لیں اس کو، یا اس کی ریکارڈنگ سن لیں کسی کلاس کی، تو ایسے ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم زندگی کے جس مقام پر بھی ہوں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، آگے بڑھیں، اپنے اندر بہتری لائیں، اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ پانی بھی اگر ایک جگہ پر مسلسل کھڑا رہے تو اس میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اگر اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ نہ دیں، اپنی ذاتی ترقی کی طرف توجہ نہ دیں، تو ہم بھی ایک بے فیض انسان بن جاتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے حوالے سے میری اپنی تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو باتیں ہم آج زیر بحث لائیں گے، ان پر عمل کی نیت سے اس کلاس کو لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا لیکچر سنتے ہیں یا کوئی اچھی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی اچھا بیان سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ بیان ہمارا وہ فلاں دوست یا ہماری وہ سہیلی بھی سن لے، اور اس سب کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ گویا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، گویا میں تو کامل و اکمل ہوں، اور میرے دوست میں یہ خرابی ہے اور کاش وہ سن لیتا تو اس کی خرابی دور ہو جاتی، یا اس میں یہ خوبی نہیں ہے تو وہ یہ چیز پڑھ لیتا یا سن لیتا تو اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی۔ لیکن آج ہم سب نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، یہ نیت اور ارادہ کر کے بیٹھنا ہے کہ یہ جو باتیں ہوں گی یہ میرے لیے ہیں، یعنی ان سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے،
اور میں بھی انشاءاللہ بولتے ہوئے یہی سوچ اور فکر رکھوں گا، اور آپ نے بھی انشاءاللہ اسی سوچ اور فکر کے ساتھ آگے تک چلنا ہے۔ جی جی آگے چلتے ہیں۔ اسکرین آپ کو شو نہیں ہو رہی ہے ابرار صاحب؟ مجھے صرف پہلی سلائڈ نظر آ رہی ہے جی، ذاتی آیت ترقی والی۔ آیت کریمہ والی سلائیڈ دیگر اب آپ کے پاس اچھا کون سی سلائیڈ ہے؟ جی ذاتی ترقی والی ہی ہے۔ اچھا، چینج نہیں ہوئی۔ میں کرتا ہوں، پھر سے کرتا ہوں۔ جی اب آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو۔ اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ چونکہ میرے سامنے علماء اکرام ہیں، میں اس کی بہت زیادہ تشریح اور تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اور اس پہ پھر ایک جو اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر صرف اپنی فکر کرنی ہے تو پھر دعوت و تبلیغ کا کیا فائدہ ہے، اور مفسرین نے اس کے جو جوابات دیے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ لیکن میرا جو یہاں پہ مقصد ہے اس آیت کو لانے کا وہ یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ ٹھیک ہے جی آگے چلیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک نے نا اپنی فکر کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اپنے آپ کو ہم بری الذمہ سمجھیں اور ہم یہ کہیں کہ بس دوسروں نے ہی ٹھیک ہونا ہے، ساری خرابیاں تو دوسروں میں ہیں، میرے اندر تو کوئی خرابی ہے نہیں۔ تو یہ والا جو نظریہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک کمرے میں نا ایک والد صاحب تھے، تو وہ مطالعہ کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ شرارتیں کر رہا ہے اور بار بار ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو انہوں نے نا پہلے اس کو بلا کے سمجھایا اس طریقے سے کہ بیٹے میں مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے تنگ نہیں کرو۔ اچھا وہ ظاہر بات ہے بچے ہیں، بچوں نے تو شرارتیں کرنی ہوتی ہیں، تو وہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے پہلے کچھ پیسے نکال کے دیے کہ جائیں دکان سے کوئی چیزیں ویزیں لیں اور کھائیں اور میری جان چھوڑیں۔ اب بچہ تھا، وہ گیا، کتنے پیسے ہوں گے یا کتنی چیزیں ہوں گی، وہ کھا پی کے پھر اس نے نا شرارتیں شروع کر دی۔ ایک دو دفعہ تو اس طرح ہوا، پھر والد نے نا ایک ترکیب یہ سوچی کہ ان کے پاس نا جو میگزین تھا تو اس کے ایک بڑے صفحے پر نا پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اگلے صفحے پہ چلے جائیں گے جی، اگلی سلائیڈ پہ۔ تو وہ نا انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی ایک وہ ہے صفحے پر نا پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بچے کو کہا کہ یہ دیکھو، اس کو موٹا موٹا سمجھا دیا کہ یہ بر اعظم ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک ہے، یہ فلاں ملک کی سرحد ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں تک ہے، یہ فلاں سمندر ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک ہے۔ تو یہ ہے، اور پھر نا اس کو پھاڑا اور اس کے بہت سارے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد انہوں نے بچے کو دیے کہ جاؤ اس کو نا دوسرے کمرے میں بیٹھ کے جوڑ کر کے لے آؤ، اور جب تم اس کو لے کر کے آ جاؤ گے تو تمہیں نا انعام ملے گا۔ اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جائے گا اور اس کو جوڑنے میں اس کا اچھا خاصا وقت لگ جائے گا اور میں تب تک اچھا خاصا مطالعہ کر لوں گا۔ اب ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ 5 منٹ کے بعد بچہ اس پورے نقشے کو بالکل ٹھیک جوڑ کر کے لے آیا۔ اب وہ حیران بھی ہوئے، انعام بھی دے رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے پھر پوچھا اس سے کہ تم نے یہ کیسے کیا اور یہ اتنی جلدی کیسے جوڑ دیا نا۔ تو بچے کا جو جواب تھا وہ سننے کے لائق ہے جی۔ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ جب آپ یہ نقشہ پھاڑنے لگے تھے نا تب میں نے اس کی دوسری طرف دیکھا تو اس پر ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اگلی سلائیڈ پہ چلے جائیں گے۔ میں نے اس آدمی کی آنکھیں، ناک، کان اور سر وغیرہ درست طریقے سے جوڑ دیے تو دوسری طرف سے نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو اس وقت ہمیں دنیا میں خرابیاں اور فساد نظر آ رہا ہے، یہ دراصل ایک ایک فرد کی خرابی اور بگاڑ ہے۔ یہ ایک تصویر کی خرابی ہے جو کہ بکھر گئی ہے، اور یہ تصویر میری بھی ہے اور آپ کی بھی۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی تصویر ہے جو کہ اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک فرد ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ جو فرد ہے نا جی، یہ فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ فرد کی مثال جو ہے نا وہ معاشرے میں اس طرح ہے جیسے ایک عمارت کے لیے اینٹ، اور فرد کی اصلاح جو ہے نا معاشرے کی اصلاح ہے، اور فرد کا بگاڑ پورے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ ظاہر بات ہے معاشرہ بنتا ہی افراد سے مل کر ہے۔
اچھا، ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ ایٹمی سائنسدان نہیں بن سکتا جی، یہ تو حقیقت ہے، مگر تھوڑی سی کوشش کر کے ایک اچھا انسان ضرور بن سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائیں، اور 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار دیا۔ اچھا، ویسے بھی وہ ایک جملہ ہے نا مشہور، کہ اگر ایک مشہور جملہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ جس کمرے میں آپ موجود ہیں اور اس کمرے میں آپ سے زیادہ کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے تو آپ کسی غلط کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے، اچھا یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے نا جی، کہ اکیلی لکڑی کیا آنچ دے، یعنی میں اکیلا اگر درست ہو بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، میرے اکیلے کے ٹھیک ہو جانے سے کتنی بڑی معاشرے میں اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اور اپنے اچھے یا برے کیے کا بدلہ ضرور پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ اصلاح کی گنجائش ہر کسی میں ہر وقت رہتی ہے، کسی اور کو ٹھیک کر پائیں یا نہیں مگر خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک اور جملہ ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا بے شک کالا ہو مگر اس کی کرتوت کالے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو دوسروں کو مسئلے کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ دنیا میں جو خرابیاں اور فساد ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو اٹھا کر کے ہم دریا میں پھینک دیں، اس کو اس دنیا سے اٹھا دیں، تو گویا وہ مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی آنکھ میں پڑا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ میں پڑا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ اچھا دیکھیں، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنا یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں مکان بناتے بناتے، دکان چلاتے، کاروبار کرتے کرتے فوت ہو جائیں تو قبر میں شاید سوال نہیں ہوگا اس بارے میں، مگر خدا نہ خواستہ ایمان ادھورا چھوڑ دیا یا اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر سوال بنتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے نا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کر لیتے۔ اچھا، آپ نے میری طرح چھپ چھپا کے بچپن میں نا وہ ٹی وی دیکھی ہوگی، اس زمانے میں ہمارے گھر میں بھی نا بچپن کا دور ہوتا تھا، جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو بلیک اینڈ وائٹ ایک ٹی وی ہوتی تھی اور بابا اشفاق صاحب کا زاویہ پروگرام آتا ہوتا تھا، تو اس وقت وہ بڑا بورنگ سا لگتا ہوتا تھا۔ اچھا، پھر بعد میں اب جب جا کے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ زاویہ پروگرام کیا تھا، بابا اشفاق صاحب کون تھے، یا ان میں کتنا وزڈم تھا، کتنی ان کی تعلیمات مطلب بہترین تھیں اور ان سے کیا کچھ سیکھا جا سکتا تھا۔ تو اب کبھی کبھی میں نا یوٹیوب سے اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا اٹھا کے تو ویڈیوز وغیرہ وہ دیکھتا رہتا ہوں۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے جو گرو تھے یا بابا جی تھے تو ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے نا بڑا عجیب سا سوال کیا ان سے، وہ پوچھنے لگے کہ کاکا کبھی برتن دھوئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے سوال پر نا بڑا حیران ہوا اور جواب دیا کہ جی دھوئے ہیں۔ پوچھنے لگے کیا سیکھا؟ تو وہ اشفاق سے فرماتے ہیں کہ بھلا اس میں سیکھنے والی کون سی بات ہے، برتن دھونا اور اس میں سیکھنا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ بابا جی مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ تو یہ بات ہے جی کہ ظاہر کی اصلاح اور درستگی کے لیے اندر کی اصلاح ازحد ضروری ہے، اور اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اوپر جو میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے کہ تبدیلی تو سارے چاہتے ہیں لیکن تبدیل ہونا کوئی نہیں چاہتا، تو اصل یہ ہے کہ ہم خود تبدیل ہو جائیں۔ اچھا، اس عنوان میں جب ہم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں یا مغربی افکار کو دیکھتے ہیں تو یہ کچھ ہمارے سامنے ایک نقشہ سا آتا ہے، اور اکثر موٹیویشنل اسپیکر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نا ہم جب اپنی اصلاح کی طرف جاتے ہیں تو اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہم یعنی اپنا پورا ایک تجزیہ کرتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پہنچنا کہاں پہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ نیورو ڈاؤن کرتے ہیں، کہ اگر مثال کے طور پہ کسی بندے نے اپنا یہ ٹیلنٹ ڈھونڈ لیا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹیچر بننا ہے تو ٹیچر میں تو بہت ساری آگے فیلڈز ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، بڑوں کو پڑھانا ہے، مضمون میرا کیا ہوگا، کالج میں پڑھاؤں گا، ہائی اسکول میں پڑھاؤں گا، پرائمری لیول پہ پڑھاؤں گا۔ تو یہ یعنی چھوٹے یعنی اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لینا۔
اچھا پھر اس کے بعد ہم سٹیپس اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے قدم کیا ہوں گے۔ اس پہ نصیر صاحب نے میرے خیال سے ایک کلاس پڑھائی بھی تھی، لہٰذا اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر ہم اپنے KPI طے کرتے ہیں کہ کتنے عرصے میں کیا کیا حاصل کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں کہ آیا میرے مقاصد حل ہوئے نہیں ہوئے۔ جی آگے چلیں گے۔ پھر ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہے نا ایک پلان آتا ہے جی، آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے، یہ بہت آسان چیزیں ہیں، ان کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ چونکہ پریزنٹیشن آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر آپ سب کچھ اس میں دیکھ لیں گے۔ صرف ایک چیز، یہ جو پوائنٹ نمبر 6 ہے نا، اس میں ایک چیز ہے کہ کریٹ اینڈ پریکٹس یور روٹین فار 21 days، یعنی کسی بھی عادت کو اگر آپ اپنے اندر چاہتے ہیں کہ ہم پختہ کریں اور مضبوط کریں اور اس پہ ہمیشگی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرنے والے بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 21 دن کریں۔ اچھا اس بارے میں نا مختلف آراء ہیں، اسلامی نقطہ نظر بھی ہے کہ 40 دن میں ایک عادت جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وہ 40 دن کا چلہ بھی مشہور ہے۔ مغربی آراء مختلف ہیں، یہاں پہ 21 دن کا ہے، کہیں پہ 66 دن ہے، کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ 90 دنوں میں۔ بہرحال مجھے اس حوالے سے لگتا ہی ہے کہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے جی کہ ایک عادت کتنے دنوں میں پختہ ہوتی ہے اور کتنے دنوں بعد انسان اس پہ مستقل مزاجی سے عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب انسان کا نا وائی کلیئر ہو جائے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، وہ وائی جس قدر مضبوط ہوگا اسی گھڑی آپ کی عادت نہ پختہ ہو جائے گی۔ اچھا اس کی میں ایک مثال دوں، اور آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی، آپ کے ساتھ بھی شاید زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اچانک سے آپ نے کسی عادت کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فوری فیصلہ کیا، اور اس کے بعد سے آپ نے کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کیا، اور مرتے دم تک یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب انشاءاللہ اس عادت کو نہیں چھوڑنا۔ ہوا ہوگا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے زندگی میں بارہا۔ تو میں اپنی ایک مثال دوں جی کہ جب میں نیا نیا یہاں پہ جاب پہ لگا تو پہلے حاضری کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ایک صفحے کے اوپر ہم اپنا وہ ایک فارمیٹ بنا ہوتا تھا تو اپنی ہاتھ سے حاضری لگا کے نا جمع کروا دیتے تھے۔ پھر کرتے کرتے وہ تھوڑی ترقی ہو گئی تو وہ بایو میٹرک سسٹم ہو گیا۔ اب میری عادت نہ ہو کیونکہ وہ دوسرے کیمپس میں جا کے لگانی پڑتی تھی، تو میں نا ویسے ہی آ جاتا تھا، اور میں پھر کہتا تھا بھول گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ نہیں عادت نہیں تھی تو میں اس کو زیادہ سنجیدہ لیتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ سیلری لینے گیا ہوں تو اس میں سے اچھی خاصی کٹوتی ہوئی تھی، پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہوا، تو بتایا کہ وہ جو آپ حاضری نہیں لگا کے آتے تھے تو یہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو اب اسی دن کے بعد سے آج تک، یعنی اس کو میرے خیال سے 4-5 سال ہو گئے، تو کبھی میری حاضری چھوٹی نہیں ہے، اگر کام پہ آیا ہوں تو حاضری بایو میٹرک ضرور لگائی ہے۔ تو اچھا اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات کسی بندے کا وائی جب کلیئر ہوتا ہے کہ یہ میرا اس میں دنیاوی فائدہ ہے یا دنیاوی نقصان ہے، تو پھر آپ اس عادت کو مستقل مزاجی سے کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم جب حیات صحابہ میں دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گزر کہیں سے ہوا، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چند خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں وہ جو رسیاں ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی نا، تو وہ رسیاں وغیرہ بنا رہے ہیں اور ساتھ میں گپ شپ کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیا ماجرا چل رہا ہے نا، اور انہوں نے وہ خواتین کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے، لہٰذا رسی بناؤ اور ہم اس کو مل کے پکڑتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسکرا کے اور نظر انداز کر کے چلے گئے۔ اچھا کچھ عرصے بعد انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح ان سے دریافت فرمایا کہ وہ آپ کے اونٹ کا کیا بنا، وہ جو بھاگ گیا تھا؟ تو وہ فرمانے لگے نا کہ اس کو نا اسلام نے قید کر لیا۔ اچھا اب دیکھیں کہ پہلے ان کا مزاج اس طرح کا تھا، لیکن جس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کا وہ مزاج بدل گیا۔ ایک اور مثال دوں کہ جب یہ شراب کی حرمت آئی نا اسلام میں، تو کہتے ہیں کہ وہ شراب مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے کہ پانی۔ اب دیکھیں حالانکہ شراب کا چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان کا وائی کلیئر ہو گیا کہ بھائی یہ اب اسلام میں حرام ہے، اور اگر ہم یہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور جہنم میں ہمیں اس کا عذاب ملے گا، اور یہ چیز ہمیں جنت سے دور کرنے والی ہے۔ جب اتنی بات کلیئر ہو گئی تو وہ پھر انہوں نے نا وہ کام نہیں کیا۔ اب جب بندہ ٹھان لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اس کی فوری عادت بن جاتی ہے، اس کے لیے پھر 40 دنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے 21 دنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پھر 90 دنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اگلے لمحے آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے اندر کوئی اچھی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور برے کاموں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنے دنوں کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا پھر ہم جب مغربی انداز سے دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ 7 شعبے بتائے گئے ہیں جی کہ ان میں آپ بہتری لے آئیں اور ان پہ کام کر لیں تو گویا آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو گئی. گویا آپ اپنے پیشے کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں اور اس کو صحیح کر لیتے ہیں. آپ اپنی معیشت پہ کام کرنے والے بن جاتے ہیں, روحانیت پہ کام کرتے ہیں, جسمانی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو بہتر بنا لیتے ہیں, اپنے ذہن پہ کام کرتے ہیں, اپنے خاندان کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر بنا لیتے ہیں اور معاشرے کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو یہ جب تمام چیزیں جب آپ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو گویا آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. جی آگے چلیں. لیکن آگے یہی ہے. جی ابرار صاحب یہی ہے. یہ اچھا دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ہم اگر پرسنل ڈیولپمنٹ کی یعنی چابی دیکھتے ہیں کہ وہ چابی ہے کیا ہے, تو وہ چابی ہے جی علم. یعنی آپ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ایجوکیٹ کر لیتے ہیں تو گویا آپ کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے بزرگوں میں نا ایک اصطلاح مشہور ہے کہ حال کا امر پہچاننا. یعنی اس وقت میرے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کام میرے ذمے لازم ہے, اور آپ جب اس کام کو اس وقت سر انجام دے دیتے ہیں تو گویا آپ نا پرسنل ڈیولپمنٹ کی اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا مجھ سے یعنی مرضی اور منشا یہ ہے اور اب میں نے یہ کام کرنا ہے. جی اچھا یہاں تک جو بات تھی نا وہ تھی ایک مغربی پیرائے میں, اور اس کو مد نظر رکھ کر کے یہاں تک تو موٹیویشنل اسپیکر حضرات بات کرتے ہیں اور وہ چیزیں تھی, اور میں نے کہیں کہیں اس میں اسلام کا ٹچ دیا. اور اچھا ایک منٹ, یہ ایک ساتھی آئے ہیں, میں ان کو تھوڑا سا فارغ کر لوں. جی نہیں ہے میرے پاس کوئی چابی وابی نہیں ہے. جی اچھا نہیں ہے ناظم صاحب. جی اچھا اب یہاں سے مختلف انداز پہ بات کی جاتی ہے نا. یہاں سے آگے پھر کبھی حضرات اس پہ ترجیحات کے تعین پہ بات کرتے ہیں, کبھی سرکل آف انفلوئنس پہ یا سرکل آف کنسرن پہ یا ٹائم مینجمنٹ پہ یا دیگر عنوانات پہ بات کرتے ہیں, اور ہونی بھی چاہیے, اور ہم بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان پہ بات کرتے رہیں گے. لیکن چونکہ ہماری اگلی جو کلاس ہے وہ ہے قرآن اور حدیث سے پرسنل ڈیولپمنٹ نا, تو اس کی میں ایک تمہیدی طور پر یہاں پہ یہ سلائیڈ لے کے آیا ہوں, اور اس چیز کو انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ٹچ بھی کروں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کا نا ایک مرکز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق انسان جو ہے نا وہ کام جتنے بھی اس زندگی بھر میں یا دن بھر میں وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے سارے کام نا اس مرکز کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سو کا اس بات کا احساس نہیں ہوتا, اور یہ بہت گہری طریقے سے ہمارے دماغ پہ یہ بیٹھا ہوتا ہے, اور ہم بعض اوقات ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اچھا اس فلسفے کا نا مجھے ذاتی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور یہ میں نے پڑھا تھا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں, اور اس کے بعد مجھے جب بھی کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو اس حوالے سے اس فلسفے نے میری بہت زیادہ مدد کی. اچھا اس میں اب تھوڑا سا میں اس کو کوشش کروں گا آسان الفاظ میں اور تھوڑا سا اسلامی پیرائے میں اس کو لے کر کے آنے کی کوشش کروں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں نا وہ ہر بات کو نا مالی لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کسی سے ملتے بھی ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے تعلقات رکھتے ہیں. رشتہ داروں کے ہاں بھی اسی کے آنا جانا ہوتا ہے جس سے کوئی فائدہ مل رہا ہو. جہاں سے فائدہ نہ ہو اس کے ہاں جاتے نہیں ہیں. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو نا اپنے کام یا پیشے کے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف عیاشی بنایا ہوتا ہے, یعنی کوئی بھی چیز ہو, کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو رہا ہو, لیکن ان کی بس عیاشی نہیں رکنی چاہیے, اور وہ ان کی زندگی کا جو مرکز ہوتا ہے نا وہ اچھے کھانے کھانے اور گھومنے پھرنے کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا ہر بات کا فیصلہ جو ہے وہ دوستی یا دشمنی کے پہلو سے کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات ہوگی تو یعنی وہ ان کی ازدواجی زندگی سے گزر رہا ہوگا, یعنی اس کے مطابق ہو رہا ہوگا کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ یہی کہیں گے میں ذرا بیگم سے یعنی مشورہ کر کے بتاتا ہوں. مشورے کا مطلب یہی کہ جو بیگم کہیں گی تو وہ کرنا ہے انشاءاللہ. تو ایسے ہوتا ہے.
تو یہ چل رہا ہوتا ہے. اب اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں جی. اب وہ چونکہ اپنے انداز سے سوچتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں. تو اچھا اس کو نا یہ جو پچھلا جو سلائیڈ تھی اسی پہ تھوڑا سا جائیں شکیل صاحب. اس کو میں تھوڑا سا نا ایک فرضی مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بات تھوڑی سی کلیئر ہو جائے. مجھے لگتا ہے اس کو میں ابھی اچھی طریقے سے سمجھا نہیں پایا. اب ایک فرضی مثال بناتا ہوں میں. فرضی مثال یہ ہے کہ اب دیکھیں آج جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن عموماً چھٹی ہوتی ہے مولوی حضرات کی. تو جمعے کی شام کو کسی مولوی صاحب نے یہ اہلیہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ مغرب کے بعد پارک میں جائیں گے اور وہاں سے نہ کھانا پینا کر کے تو پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ. اچھا اسی دن آپ نے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باس کو دفتر میں کوئی ضروری کام پیش آ جاتا ہے اور دفتر کی ضرورت ہے اور انہوں نے آپ کو فون کیا ہے کہ جی آپ یہاں پہ تھوڑا سا وقت دے دیں آج مغرب کے بعد تاکہ ہم اس کام کو نمٹا لیں اور یہ آگے ہمیں فائدہ دے گا. اچھا اب اسی وقت میں آپ کو فون پہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کے پاس جو موبائل تھا اس میں آپ کا نمبر جو ہے تو سب سے اوپر ہے اور انہوں نے فون کیا ہے کہ ان کی حالت جو ہے نا وہ تشویشناک ہے, آپ یہاں پہ پہنچیں. اچھا اتفاق سے اسی دن آپ کے کسی کزن نے پارٹی بھی رکھی ہوئی ہے. اچھا یہ فرضی چیزیں ہیں, یہ ممکن ہے کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. آپ اپنی زندگی کے حساب سے کچھ الگ بھی سوچ سکتے ہیں, کچھ الگ بھی وہ کر سکتے ہیں. اچھا ممکن ہے اس دن چھٹی تھی تو آپ نے اپنے کسی ہیئر ڈریسر سے وقت بھی لیا ہوا ہے کہ اپنے بال وغیرہ بھی بنوانے ہیں تاکہ اگلا ہفتہ میرا اچھے سے گزر جائے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس دن مسجد میں کوئی پروگرام بھی ہے, شہر کے بہت بڑے بڑے علماء اکرام بھی آ رہے ہیں. تو اب آپ نے اس مغرب کے بعد کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, اب یہ تعین کرے گا کہ آپ کی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ کس چیز کے ارد گرد گھومتے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کی خاندان یا ازدواجی تعلق کے ارد گرد گھومتے ہوں گے تو آپ کہیں گے سارے جائیں بھاڑ میں نے اہلیہ کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ دوستی کے لحاظ سے سوچتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو میرا بچپن کا لنگوٹیا دوست تھا تو میں اس کے پاس چلتا ہوں, باقی خیر سیر سپاٹے بھی ہوتے رہیں گے, باقی کام بھی دنیا کے چلتے رہیں گے, لیکن وہ اس وقت مشکل صورتحال میں تو میں اس کے پاس چلتا ہوں. اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے یار چونکہ میں عالم دین ہوں اور بڑے بڑے علماء اکرام آ رہے ہیں اور وہ مجھے مسجد میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس محلے میں سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ علم والے اور یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں تو یہ یہاں پہ ہونے چاہیے اور آپ وہاں پہ نہ ہو, تو یہ بھی ایک شرمندگی والی بات ہے. تو آپ کہیں گے میں یہاں پہ جا رہا ہوں. یا آپ پھر یہ سوچتے ہیں اگر ذاتی زندگی, بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہر چیز کو اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہو, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مشہور ہیئر ڈریسر ہے اور پھر مجھے کبھی شاید زندگی میں موقع نہ ملے اس کے پاس جانے کا پورے ہفتے میں, تو میں نا سارے کام چھوڑ کے اس کے پاس چلتا ہوں. تو اب یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کی زندگی کا مرکز کیا ہے. ممکن آپ جہاں کہیں جائیں, میں نہیں کہتا کہ ایک کام کرنا صحیح ہے دوسرا کرنا غلط ہے, لیکن یہ فیصلہ بتائے گا کہ آپ کی زندگی کا مرکز کیا ہے. اچھا وہ چونکہ مغربی لوگ ہیں اور ان کے نزدیک تو مذہب کا اتنا بڑا تعلق نہیں ہے, تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ اصول بنا لیں, کچھ قدریں بنا لیں. جو مولانا شکیل صاحب یہ جو ہم نا 5 روزہ ورکشاپ میں جو بناتے ہیں نا, لیڈرشپ میں پڑھاتے ہیں کہ وہ آپ کی قدر کیا ہے یا آپ کا اصول کیا ہے, تو وہ چیز ہے ان لوگوں کے ہاں کہ آپ نے اگر وہ بنایا ہوا ہے کہ میں نے خاندان کو سب سے زیادہ عزت دینی ہے یا اس کو سنبھالنا ہے, تو پھر وہ بندہ لازماً پھر وہ اس طریقے سے سوچے گا اور اس طریقے سے کرے گا. اور اگر آپ کی زندگی میں روپیہ پیسہ سب سے بڑا ہے اور اس کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر آپ نا سب کام چھوڑیں گے اور نوکری پہ جائیں گے. تو یہ چیز وہاں پہ آتی ہے. لیکن آگے چلیں اگلی سلائیڈ پہ. ہم آپ کی جو رہنمائی یعنی وہ کرتے ہیں نا کہ وہ جو وہاں پہ وہ جو اصول بتاتے ہیں, ہم ان اصولوں کو یہ کہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ وہ سارے اصول اور وہ سارے ضابطے ہمیں اسلام بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہونا یہ چاہیے, یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کا ایک واضح مرکز ہو کہ اس کی زندگی کے ہر حصے میں استحکام اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے, اور یہ سب کچھ ہمیں اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ اسلام ہی ہر شعبہ ہے زندگی سے متعلق کامل و اکمل رہنمائی عطا کرتا ہے. اچھا وہی جو میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ حال کا امر پہچاننا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا مجھ سے کیا وہ یعنی مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا منشا ہے کہ میں کیا کام کروں. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, تو یقیناً دین اسلام کی تعلیمات ہی ہیں جو ایک انسان کو کامل ضابطہ حیات سکھاتی ہیں, اور ان تعلیمات میں اکملیت بھی ہے اور کاملیت بھی.
انہی تعلیمات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقائد اور عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق کی اصلاح بھی ہے، معاشرت کے آداب بھی ہیں، غرض انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام کاموں سے متعلق رہنمائی اس میں موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے نا، تو اس سے 3-4 مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا۔ اب اس میں نا ہر چیز کا ایک ڈھنگ اور ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ میں پچھلے دنوں بھی کسی سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، حتیٰ کہ ہمیں قرآن اور حدیث، اگلی کلاس میں تو ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا آپ نے چلنا کیسے ہے، اور چلنے میں آپ کی سوچ اور فکر بھی تکبر والی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ چل رہے ہیں، چلنا پھرنا تو پورے دن میں لگا رہتا ہے، لیکن کیسے چلنا ہے، رفتار کیا رکھنی ہے، یہ آپ کو قرآن پاک بتا رہا ہے۔ اور اس وقت میں آپ کی سوچ اور فکر بھی تکبرانہ نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی نہیں پہنچ سکتے، زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتے، تو پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے، یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ جب نماز ہو رہی ہو اور آپ مطلب تھوڑی تاخیر ہو گئی ہو تو آپ بھاگ کے نہ جائیں، علیکم السکینۃ والوقار، اس وقت بھی آپ نے اپنی رفتار کو، حالانکہ دیکھیں یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ظاہر بات آپ قریب ہی ہوں گے، تو آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے پھر بھی بھاگ کے نہیں جانا، اس وقت بھی اپنی کیا رفتار رکھنی ہے آپ کو یہ شریعت مطہرہ بتا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہی ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ جی آگے چلیں۔ اچھا، یہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم نے اس کو تو اس طریقے سے سوچا اور اس طریقے سے دیکھا، لیکن یہ ہمارے اوپر لازم بھی ہے۔ یہاں پہ یہ ایک کتاب ہے جی منظور نعمانی صاحب کی، میں چھوٹی سی ایک کتاب ہے، زیادہ تفصیلی بھی نہیں ہے، آپ میں سے کوئی ساتھی اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا تعارف کروایا ہے اسلام کیا ہے۔ اس میں اس کا جو مقدمہ ہے، یہ بات مجھے زندگی بھر بہت اس نے فائدہ بھی دیا اور بہت کام کی بات لگی، اور اس کا بہت اثر ہوا میری زندگی کے اوپر۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی اپنے سے آپ مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اس کو کچھ کرنا نہ پڑے، جس طرح شیخ یا سید خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود شیخ یا سید ہو جاتا ہے اور اس کو شیخ یا سید بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے تھے، اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ بس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی مسلمان ہے۔ اب یہ جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا نا جی، اب کہیں گے کہ یہ اتنی تفصیلی جو بات یہ لے آئے اور یہ جو اتنا وہ کیا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ذاتی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں یا پرسنل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام کے آفاقی اصولوں کو فالو کرنا ہوگا۔ آپ اس کی تعلیمات پہ آ جائیں، جو یعنی جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو فالو کرنے والے بن جائیں، اور دل سے فالو کرنے والے بن جائیں، اخلاص کے ساتھ فالو کرنے والے بن جائیں، تو آپ کی ذاتی ترقی خود بخود ہو جاتی ہے، آپ کو زیادہ سے محنت کرنی نہیں پڑتی، ہر طرح کی آپ کو وہاں سے چیزیں مل جاتی ہیں۔ جی اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں گے۔ جی اب یہاں پہ یہ دو باتیں ہیں جی، نیک یا دیندار بننے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نا اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی ابھی تو جوانی ہے یار، ابھی کیا اتنا مذہبی بننے کی ضرورت ہے، توبہ کر لیں گے یار، ابھی جو مطلب جو بھی ہو رہا ہے تو ہونے دیں۔ تو دیندار بننے کے لیے یا نیک بننے کے لیے یا اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی مولانا شکیل صاحب کے ساتھ حادثہ ہوا، ان کے جو کزن تھے وہ عالم دین بھی تھے اور وہ جلسے کے لیے آئے، کس کو اندازہ تھا کہ وہ واپسی میں گھر جاتے ہوئے ان کا حادثہ ہو جائے گا اور وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ تو لیکن موت اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب اگر آپ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ میں 55 کے بعد توبہ کروں گا تو ممکن ہے وہ 55 آپ کی زندگی میں کبھی نہ آئے۔ اب اگر یہ انتظار کر لیں میں صبح توبہ کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے، میں ایک طرف سلام پھیروں گا دوسری طرف مجھے سلام پھیرنے کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ تبدیلی ایک روز میں یا اچانک سے نہیں آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بس جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور بس ایک دن ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی عادات کو دھیرے دھیرے مستقل مزاجی سے کام کرتے ہوئے تبدیل کرنی ہوتی ہیں۔ جی آگے چلیں۔
جی، پرسنل ڈیولپمنٹ از دا پروڈکٹ آف ڈیلی ہیبٹس. یہ جو روزمرہ کی جو آپ کی عادات ہوتی ہیں نا جی، ان پہ انحصار ہوتا ہے آپ کی ذاتی ترقی کا. یہ جو چھوٹی چھوٹی عادات ہم صبح جاگنے سے رات سونے تک جتنے بھی کام کرتے ہیں یہ ہماری عادات میں ہوتی ہیں. آپ میں سے کسی بندے کی اگر صبح جاگ کے دعا پڑھنے کی عادت ہے تو یقین کریں کہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہوگا. کسی کی کھانا کھانے سے پہلے کی عادت اگر بن گئی ہے بسم اللہ پڑھنے کی یا ہاتھ دھونے کی تو وہ ہمیشہ دھوتے رہیں گے. جس کی عادت نہیں ہے ہاتھ دھونے کی وہ کبھی نہیں دھوئے گا, یا کبھی دھونی پڑے گی تو بڑی اس کو مشکل محسوس ہوئے گی. تو زندگی میں ہم یا دن بھر میں 90-95% اپنے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم اپنی عادت بنا چکے ہوتے ہیں, اور یہ عادتیں ہم نے تبدیل کرنی ہیں اور ان میں ہم نے بہتری لانی ہے تاکہ ہماری ذاتی ترقی ممکن ہو سکے. اچھا, یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے 2 سوال لیں گے جی. اچھا, یہ سوال آپ کی علمیت جاننے کے لیے نہیں ہے یا بہت زیادہ کوئی مشکل سوال بھی نہیں ہے. کیا آپ نے آج دانت صاف کیے؟ ممکن ہے کیے ہوں گے, اور مجھے 100% یقین ہے جتنے حضرات کلاس میں موجود ہیں تو سب نے کیے ہوں گے. دوسرا سوال ہے جی کہ کیا آپ نے آج ورزش کی ہے؟ تو مجھے یقین یہ ہے کہ تقریباً 90-95% لوگوں نے آج نہیں کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دانت صاف کرنا یا مسواک کرنا برش کرنا یہ کوئی بہت آسان کام ہے اور ورزش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہماری عادت کیا ہے. ہماری عادت ہے مسواک کرنے کی تو ہم کر لیتے ہیں. ورزش کرنے کی عادت ہمارے اس پورے معاشرے میں بہت کم ہے تو ہم نہیں کرتے. حالانکہ اس کی جی یہ کسی نے لکھا ہوا بھی ہے کہ ہم نے دانت صاف کی ہیں لیکن ورزش نہیں کی. تو یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے عادت میں نہیں ہے. ہم اس میں ہماری عادت اس میں ابھی تک اتنی پختہ نہیں. یہ جو ہم دن بھر میں 90 یا 95% جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ہماری کچھ عادتیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں, کچھ بری ہوتی ہیں. جی اگلی سلائڈ پہ آ جائیں گے مولانا شکیل صاحب. جی ابرار صاحب ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. یہ لنک میں نے چیٹ باکس میں شیئر کر دیا ہے تو تمام ٹرینرز معلمین اور معلمات اپنی اپنی حاضری لگا لیں. ٹھیک ہے جی. جی اچھا, دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جی جو بالکل کلیئر ہیں. کلیئر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہمیں قرآن پاک میں بعض کاموں سے روک دیا گیا, کچھ کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, اور کچھ کام کرنے کی ہمیں نا یعنی ترغیب بھی دی گئی اور ان کے فضائل بھی بتا دیے گئے. یعنی وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں, میں ان کے پاس اکثر جاتا رہتا ہوں تو وہ ان سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کیا کریں کیا نہیں کریں, چونکہ پیر ہیں تو وہ اصلاح کے لیے لوگ حاضر ہوتے رہتے ہیں. تو ان کا ایک مشہور جملہ ہے مجھے اکثر یاد ہوتا ہے, اور وہ اب اتنی دفعہ سن لیا ہے کہ وہ میرے بالکل دماغ میں بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں کرنے کے سارے کام کرنے ہیں, نہ کرنے کا ایک کام بھی نہیں کرنا. تو یعنی جتنے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں آپ کی استطاعت میں تو آپ ضرور کریں, اور جو نہیں کرنے کا کام یا آپ کو پتہ چلے کہ یہ کام نہیں کرنے کا تو کبھی زندگی میں نہ کریں. اچھا دیکھیں, برا کام کرتے وقت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے. 1 منٹ میں یہاں سے کسی کو برا بلا کہہ کے غائب ہو جاؤں, کال بند کر دوں تو کیا ہوا, اس میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا, 2 سیکنڈ لگ جائیں گے, 5 سیکنڈ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ, لیکن میری زندگی کے اوپر نا پورا ایک دھبا لگ جائے گا کہ یہ اچھے آدمی نہیں ہیں. اور انسان کو زندگی میں اچھا ثابت ہونے کے لیے ساری زندگی اچھے کام کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جی, بات زیادہ دور نکل جائے گی, میں پھر اسی پہ آتا ہوں کہ بری عادت ہمیشہ بری نہیں ہوتی. اچھا کوئی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو کچھ چیزیں تو وہ تو کلیئر ہیں, مذہب نے بتا دی. اس کے علاوہ کچھ اور عادتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو وہاں پہ واضح تعلیمات نہیں ہوتی. تو بری عادت ہمیشہ بری نہیں ہوتی, یا ایک آدھ بار کرنا کچھ برا نہیں ہوتا. جیسے جنک فوڈ کا استعمال, اب یہ مستقل آپ استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی صحت پہ اس کی کیا مضر اثرات ہو رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال تو میں نے ایک کسی سائنسدان کا جن کا فوڈز کے حوالے سے بڑا کام ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ 1 گلاس اس کا کولڈ ڈرنک کا پی لیتے ہیں تو 2 دن مسلسل پانی پیتے رہیں تو اس کے اثرات تب جا کے آپ کی باڈی سے وہ زائل ہوں گے. تو یہ اتنا اثر ہوتا ہے 1 کولڈ ڈرنک کے 1 گلاس کا, تو باقی کا آپ اندازہ لگا لیں. اچھا, اچھی عادت بھی لازمی نہیں کہ وہ فوراً آپ کو کوئی اچھا نتیجہ دے یا خوشی دے, جیسے ورزش یا مطالعہ وغیرہ. جی آگے چلیں.
اچھا، تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اچھے جو زندگی میں کام ہیں کرنے کے جو اسلام نے بتا دیے وہ تو ہمیشہ کرنے ہیں، اور جو برے کام ہیں ان سے بچنا ہے. لیکن کچھ اچھی صفات آپ نے اپنے اندر لوگوں سے سیکھ کر کے، یا آپ نے دیکھا کہیں پہ یہ اچھی بات ہے کسی میں، کسی کا انداز اچھا ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کے لیے 3 مشورے یہاں پہ میں نے لکھے ہیں جی، کہ ایک تو اپنی عادتوں کو کرنا آسان بنائے، اچھی عادتوں کو کرنا آسان بنائے. دوسرا یہ کہ اپنے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں کر سکتا. اب جب آپ اپنے دماغ کو یہ سگنل دے دیتے ہیں کہ نا میں یہ نہیں کر سکتا، تو وہ یقین کریں آپ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ میں کروں گا، تو یقین جانے وہ کام ہو جاتا ہے. کئی سارے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اس وقت کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے، اور لیکن اب آہستہ آہستہ ہم نے سیکھا، ہم نے کیا، پھر ہم الحمدللہ اب کرتے ہیں، ہماری روٹین میں ہیں. جو کام ہم نے دماغ کو سگنل دے دیے کہ نہیں کر سکتے وہ کبھی نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو اچھے ماحول میں لے آئیں. ماحول بہت ضروری ہے جی نیکیوں کے لیے، اچھی عادات کو اپنانے کے لیے. جب تک آپ ماحول نہیں بناتے تو آپ کے لیے اچھائی پر قائم رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں رہو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ان جیسے اعمال کرنے والے بن جاتے ہیں. اچھا، جب بھی کسی بری عادت کا یا کسی برے گناہ کی طرف آپ کا وہ خیال آئے، تو یہ 3 آیات یہ تیر بہدف ہیں جی، ان کی طرف آپ کا دھیان اگر چلا جاتا ہے تو آپ یقیناً اس گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اس گناہ سے رک جاتے ہیں. اس میں سے پہلی آیت یہ سورہ علق کی آیت ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر صورت میں دیکھ رہے ہیں نا جی. اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا ہم میں سے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اور ہم جواب دہ بھی ہیں. دوسرا ہے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. اور تیسرا یہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقویٰ کے حوالے سے آگے بھی بات آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ بنا دیتے ہیں جی. اچھا، پھر جب ہم بری عادتوں میں یا گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایسے بندوں سے نیکیوں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. ہم بعض اوقات نا نماز اگر ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں میں نے نماز چھوڑ دی، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی گوارا نہیں کیا. یا اس طرح کوئی اور آپ پہلے کوئی نیک عمل کرتے تھے، آج کل نہیں ہو رہا، تلاوت میں غفلت ہو رہی ہے، کسی اور کام میں غفلت ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے گناہ ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ گناہگار کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، اس کی عقل ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہوتی. جو صحیح سلامت عقل والے ہوتے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، یہ گناہگار بندہ کچھ الگ زاویے سے سوچ رہا ہوگا. عمر اور رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. وقت وہی 24 گھنٹے کا ہوگا لیکن اس سے ان 24 گھنٹوں میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. اچھا، انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہگار کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور گناہ سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. یہ قرآن اور حدیث سے. اچھا، یہ شکیل صاحب اوپر ایک چھوٹی سی ایک تصویر میں نے ڈالی ہوئی ہے جی. یہ دیکھیے گا کہ ایک بالٹی ہے، اس میں پانی آ رہا ہے. یہ میں نے کسی اور اس سے اٹھائی تھی، تو اس کے اوپر جو عنوانات ہیں وہ یہ شاید ہمارے مفہوم کو یہاں پہ اس طریقے سے بیان کریں، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور ہم اپنے نام اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے نا ہماری اس بالٹی میں نا سوراخ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ہم بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کانوں سے کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گانے وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ گویا ہم وہ جو نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں وہ آگے سے ان سوراخوں کے ذریعے سے ضائع بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے آپ نیکیاں کر رہے ہیں، اچھی عادات کو اپنا رہے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ اپنی نیکیاں خود بخود ضائع بھی کرتے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں نا کہ خوبصورت وہی ہے جس کا ناک بھی خوبصورت ہو، اس کے گال بھی خوبصورت ہو، ہونٹ بھی خوبصورت ہو، پیشانی وغیرہ بھی خوبصورت ہو. تو وہ بندہ جو ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں اس کی بس صرف آنکھیں خوبصورت ہیں، باقی کچھ بھی خوبصورت نہیں ہے. تو پھر وہ کیا خوبصورت ہوا کہ جس کی صرف آنکھیں خوبصورت ہو.
جی اچھا، یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اصلاح نفس کی 4 اصول بتائے ہیں جی. اگر اس پہ بندہ کام کر لے تو اس کی ذاتی جو ترقی ہے اور جو ذاتی اصلاح ہے اس میں بہت معاونت ملتی ہے. یہ نام بڑے عجیب سے آپ کو لگیں گے، عربی نام ہے: مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور مواخذہ. مشارطہ یہ ہے کہ آپ جب صبح جاگیں نا جی، تو اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط لگائیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ شرط لگا کر کے آپ نے پورا دن ایسے ہی گزارنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے مراقبہ، کہ ہر وقت یہ استحضار رہے کہ کہیں گناہ تو نہیں کیا، کہیں مجھ سے کہیں جانے انجانے میں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. نمبر 3 ہے محاسبہ، کہ رات کو آپ بیٹھ کر کے سوچیں اور حساب لگائیں کہ میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کمائی. محمد اس میں پانی دے دیں. چوتھی چیز ہے جی مواخذہ، کہ اگر نفس نے دن میں جو نافرمانیاں کی ہیں یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اس کی سزا کیا ملنی چاہیے نفس کو. بعض لوگ بہت سارے ہمارے ساتھی بھی ایسے ہوتے تھے اور بزرگوں کا بھی یہ معمول ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ اپنے اوپر نا نوافل کو لازم کر دیتے تھے کہ میں نے نا اس گناہ کی وجہ، اگر یہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں نے 20 نفل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے یار پہلے اسے گناہ کروایا اور اب وہ کیا کر رہا ہے کہ نیکیوں کی طرف جا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوا گناہ کروانے کا. تو وہ اس کو روک دیتا ہے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر نا مواخذے کے طور پر ایک مالی جرمانہ جو ہے نا وہ لازم کر دیں. مالی جرمانہ کیا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں نا 100 روپے صدقہ کروں گا. مثال دے رہا ہوں، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ چیز اپنے اوپر اگر وہ لازم کر لے تو یقین جانے اس سے گناہ کافی حد تک چھوٹ جائیں گے. ہم نے یہ چیز دیکھی جی، یہ کراچی میں ایک ٹرینر ہیں سلیمان احمر صاحب، اور ہمارے اساتذہ یہاں سے گئے تھے 15 روز کی ورکشاپ لینے کے لیے ان کے پاس. تو ان کے ہاں یہ معمول تھا کہ ہر ایکٹیویٹی میں، اس میں تیراکی بھی ہوتی تھی، اس میں لیکچر بھی ہوتے تھے، اس میں پورے دن کے معمولات تھے. اگر کوئی بندہ 1 منٹ لیٹ ہو جاتا تھا تو 100 روپیہ اس کے اوپر جرمانہ ہوتا تھا. جو اگلی نشست میں جیسے آپ جا کے بیٹھیں گے تو ایک خادم کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ خالی گلاس لا کے ان کے سامنے رکھ دیتا تھا اور وہ پہلے نوٹ ہو رہا ہوتا تھا کہ کس بندے سے کتنے منٹ وہ تاخیر ہوئی ہے. تو اب جس بندے سے تاخیر ہوئی ہوگی تو وہ بڑے مہذبانہ انداز سے سامنے لا کے خالی گلاس رکھ دیتے تھے اور تب تک وہ نہیں اٹھاتے تھے جب تک بندہ اس میں وہ جرمانہ رکھ نہ دے. تو یہ چیز ہے کسی بندے کو یعنی اس بات پہ لانے کے لیے کہ وہ اپنی عادتوں کو قابو میں کر لے اور اس میں بہتری لے آئے. جی اچھا، آپ مجھے اجازت دیں گے میں تھوڑا سا پانی لے لوں. اچھا، یہ ذاتی ترقی کے حوالے سے جی یہ 4 چیزیں آپ کو بہت آگے لے کر کے جائیں گی. سب سے پہلی چیز ہے جی تقویٰ. اچھا، تقویٰ کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے اور قرآن اور حدیث سے بہت زیادہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اس میں ابھی چونکہ وقت بھی بہت گزر گیا، میں بہت مختصراً اتنی بات عرض کروں گا جی کہ انسان کے دل میں جب تک یہ خیال بیٹھ نہیں جاتا اور راسخ نہیں ہو جاتا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر کام کا میں نے جواب دینا ہے، تو اس وقت تک اس سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے یا بری صفات سے وہ بچ نہیں سکتا. اب دیکھیں دنیا والوں نے نا اپنے لحاظ سے جیل سسٹم بنائے ہوئے ہیں، عدالتیں ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، کہیں کہیں جرگہ سسٹم ہے، لیکن گناہ یا جرم کرنے والے وہ جرم کر ہی لیتے ہیں. تو اصل میں یہ احساس کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میں نے گناہوں سے بچنا ہے، یہ اصل چیز ہے بندے کو گناہ سے روکنے کے لیے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے جی کہ ہم نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے اور اس کے حصول کے لیے جو ممکن کوشش انسان کی بساط میں ہو سکے وہ اس نے کرنی ہے. دوسری چیز ہے جی صبر. اچھا، صبر کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہمیشہ جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس سے کسی تکلیف پر یا مصیبت پر صبر کرنا مراد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. صبر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت پر صبر کریں. مطلب اللہ کی اطاعت پر صبر ایسے ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے، اب بعض اوقات آپ کی طبیعت نہیں کر رہی یا آپ کو سردی یا گرمی میں مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن آپ نے اللہ کی اس اطاعت پر صبر کرنا ہے اور اس کو سر انجام دینا ہے اور اس سے یعنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور ایک صبر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنے والے بن جائیں، یہ بھی صبر ہے.
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہوا ہے اور آپ کی طبیعت کر رہی ہے کہ میں یہ کام کروں. مثال کے طور پہ ہم بہت آگے نہیں جاتے, اس سے مثال لے لیتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے. اب روزے کی حالت میں کھانا پینا جو ہے, اچھا یہ کسی نے کہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ٹھیک ہے, میری بات اختتام کی طرف جا رہی ہے. تو اگر روزے کے دوران آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اور آپ کے سامنے نا پانی کا گلاس آ جاتا ہے, ظاہر بات ہے طبیعت تو کرے گی, لیکن یہ چونکہ اس وقت میں ہمارے اوپر حرام ہے کہ آپ نے اس وقت میں نہیں پینا, حالانکہ جائز چیز ہے لیکن اس وقت میں حرام ہے, تو آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے. جی, پھر اس کے بعد شکر, یعنی جو آپ کے اندر اچھی صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور دعا کا اہتمام. اب ہم دیکھیں جی, ہم انسان ہیں اور ہم اپنی مرضی سے کسی کام کے کرنے والے یا اس کو چھوڑنے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس چیز کی دعا بھی کرتے رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعاؤں میں اچھے اخلاق کے حصول کے لیے دعائیں سکھائی بھی ہیں. حتیٰ کہ ہم اگر شیشہ بھی دیکھ رہے ہوں تو اس وقت بھی ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ, اگر آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے تو آپ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیں. ٹھیک ہے, تو دعا کا بہت زیادہ اہتمام رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہیں اور ہم اس کام یعنی اپنے اصلاح میں لگے رہیں اور ہماری اصلاح فرما دیں اللہ تعالیٰ. اچھا, یہ تقریباً آخری سلائیڈ ہوگی یا اس کے بعد آخری ہوگی. ذاتی ترقی کے لیے 3 اصول: خود سے وعدہ, محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ. یہ چیزیں ہوں گی تو آپ انشاءاللہ بہت آگے تک جائیں گے. اور آخری گزارش میری وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم زندگی میں اچھی باتیں پڑھتے ہیں تو ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یقین کریں کہ باتیں ہمیں بہت آتی ہیں لیکن کمزوری ہے تو ہمارے اپنے اعمال میں کمزوری ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ پڑھا, جو کچھ سنا یا جو کچھ ہم زندگی میں پڑھتے آئے ہیں اچھی باتیں, تو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں, اور جو بری باتیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہماری اصلاح فرما دیں. اچھا, یہ آج کی کلاس ایک طرح سے ایک